الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کے متعلق بہت سے لوگ وہ غلط فہمیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں اور جدید مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر آج کے بیان کا موضوع رمضان، غلط فہمیاں اور جدید مسائل دھیان سے سننے کی کوشش فرمائے تاکہ اچھی طرح یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو ان باتوں میں پہلی بات وہ رمضان اور آرام ہے، یعنی رمضان المبارک میں روزے رکھ کے آرام کرنا۔ مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے پھر آرام کرنے کو وہ معمول بنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے مناجات کرنے کا انہیں احساس ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں توبہ اور استغفار کی فکر رہتی ہے، اور پھر رمضان مبارک میں راتوں کا جو ٹائم ہے وہ اس کو لعب اور فضولیات میں گزارتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، یہ اس مہینے کی ناقدری ہے اور اپنے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے بعد آنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو بھی ضائع کیا اور وہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان لوگوں کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہم اس اسوہ حسنہ سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان کی ریاضت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وَبْدَهْلَ فِي الدُّعَاءِ وَأَشْفَقَ مِنْهُ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک وہ بدل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور اللہ رب العزت کا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ تو پہلی یہ غلط فہمی ہے ہم لوگوں کے درمیان کہ ہم روزہ رکھ کے پھر سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھ کے سارا دن سونا یہ رمضان المبارک کی ناقدری ہے، بلکہ اس مہینے میں ہم کثرت سے عبادت کریں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اور دوسری چیز وہ سونے سے پہلے سحری کرنا، کیونکہ بعض لوگ رات کے وقت بہت دیر تک وہ بیدار رہتے ہیں اور ان کی روزہ رکھنے کی نیت بھی ہوتی ہے اور صبح اٹھنے کی مشقت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ سونے سے پہلے سحری کرتے ہیں اور طلوع آفتاب کے بعد ہی وہ بیدار ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو فجر کی نماز ہی ادا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، ان کی جماعت فوت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ سحری کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے کا ہے، تو رات کو ہی سحری کر کے سو جانا یا صبح صادق سے بہت دیر پہلے سحری کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، آخری اور جو چھٹا حصہ ہے نا یہ سحری کرنے کا مسنون اور مستحب وقت ہے، یعنی اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو صبح صادق سے پہلے جو 2 گھنٹے ہیں یہ سحری کرنے کا مسنون اور مستحب وقت ہے۔ تو اگر ان آخری گھنٹوں میں سے کسی وقت میں اگر ہم سحری کریں گے تو نماز بھی ہمیں نصیب ہوگی، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا؟ فرمایا اتنا وقت ہوتا تھا کہ جس میں انسان 50 آیت کی آسانی سے تلاوت کرے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ بالکل آخری وقت میں سحری تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے کہ آخری جو 2 گھنٹے ہیں ان میں سے کسی وقت میں ہم نے سحری کر کے پھر فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر اشراق پڑھ کے پھر جا کے سونا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنابت کی وجہ سے وہ غسل نہیں کرتے۔ اور تیسری غلط فہمی جو لوگ رمضان میں کرتے ہیں کہ وہ جنابت کی وجہ سے وہ سحری نہیں کرتے، یعنی بعض لوگ اگر حالت جنابت میں ہوتے ہیں اور وہ سحری کرنے سے پہلے غسل نہیں کر پاتے تو وہ سحری بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ جو غسل ہے نا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، سحری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے پھر آ کے سحری کرے، لیکن اگر وقت کم ہے، غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو ہاتھ منہ دھو کر آ کے سحری کرے، بعد میں نماز کے لیے غسل کرے، نماز کے لیے جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اشہد علی رسول اللہ ان کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں جماع سے بھی حالت جنابت میں جب صبح ہوتی وقت کم ہوتا تو آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی میں تو جنابت کی حالت میں ہوں وقت نہیں ہے تو وہ سحری نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غسل کرنا جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، سحری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور خرافات ہے جو لوگ اکثر رمضان میں کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اذان تک کھاتے رہتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سحری کے ختم ہونے کے لیے اذان فجر کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہونے لگے اس وقت تک وہ کھاتے اور پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جو شخص سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھائے پیے، چاہے جان بوجھ کر کھا رہا ہے یا غلطی سے کھا رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان تب ہوتی ہے جب وقت ختم ہو، وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، موبائل سب کے پاس ہے، وقت اور ٹائم کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کم سے کم 3 یا 5 منٹ پہلے ہم اپنے کھانے اور پینوں کو آف کریں۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرتے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خامخواہ اپنے منہ میں بدبو پیدا نہ کرے۔ لکڑی والی جو مسواک ہے، چاہے تر ہو، تازہ ہو، چاہے خشک ہو، وہ ہم روزے میں کر سکتے ہیں، ہاں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسواک کرنا روزے میں یہ جائز ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار کے منہ میں اگر تھوک آ جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر منہ میں تھوک جمع ہو جائے اور وہ اس کو نگل لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور خرافات ہے جو اکثر لوگ رمضان میں کرتے ہیں، چونکہ مسائل کا علم نہیں ہوتا نا تو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں غرارہ کرتے ہیں اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غرارہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا بلکہ کلی کرنی ہے۔ اگر ہم غرارہ کریں گے پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بات ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ جی میرا روزہ فاسد ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بہت ساری اس طرح کی اور باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مثلا سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، بھول کر اور غلطی سے کھانا پینا، بال کٹوانا، ناخن تراشنا، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ان باتوں سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جتنے بھی روزے کے مسائل ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کر کے ہم پوچھیں اپنی مسجد کے اماموں سے، مسجد میں جو ہمارے مفتی حضرات ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، پوچھ کر زندگی گزاریں گے تو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم پوچھتے نہیں، شرماتے ہیں اور پھر پریشانی ہوتی ہے ہمیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔